ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के शामली के झिंझाना में, जहां हजरत सैयद इमाम महमूद सब्जवारी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के मौके पर एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया गया। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे जनाब सफदर अलवी साहब। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब अमजद अलवी साहब। इस मुशायरे को खुसूसी ताउन मिला जनाब बाबर हुसैन अलवी साहब का। इस मुशायरे में शोरा का इंतखाब किया जनाब वसीम राजूपुरी साहब ने। जनाब वसीम राजूपुरी साहब राजूपुर देवबंद के मशहूर और मारूफ शायर हैं और अच्छे और सच्चे शेर कह के सबको अपनी शायरी के जरिए दीवाना बना लेते हैं। और इस मुशायरे में अपनी निजामत के जोहर दिखाए रुड़की के नौजवान खूबसूरत शायर जनाब अल्तमश अब्बास साहब ने। मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। वही गजल जिसके लिए गणेश बिहारी तर्ज ने कहा कि गजल रूदाद है नाकामियों की, गजल महरूमियों की दास्तां है। रूदाद है नाकामियों की, गजल महरूमियों की दास्तां है। गजल रिश्ते हुए जख्मों का मरहम, गजल एक चाराए दर्दे निहा है। गजल का हुस्न ही है हुस्न आलम, गजल का नूर ही नूरे जहां है। वही गजल जिसमें हम इस तरीके से शेर भी कहा करते हैं कि जो हुक्म देता है वो इल्तजा भी करता है, जो हुक्म देता है वो इल्तजा भी करता है, ये आसमान कहीं पर झुका भी करता है। तू बेवफा है तो ले पूरी खबर सुन ले कि इंतजार मेरा दूसरा भी करता है। तू बेवफा है तो ले पूरी खबर सुन ले कि इंतजार मेरा दूसरा भी करता है। ओ हसीन लोगों से मिलने में ऐतराज न कर, ये जुर्म वो है जो शादीशुदा भी करता है। दोस्तों, मैं आप हजरात से अपनी जबान में मुखातिब रहूंगा। आइए दोस्तों, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और गुजारिश करते हैं। आज के इस मुशायरे के पहले शायर थे आप ही के दयाल झिंझाने जनाब मुशीर झिंझानवी थे। पूरी दुनिया, पूरी उर्दू दुनिया जिसका एहतराम करती है, उसी सरजमीन के एक मकामी शायर जनाब हसीब झिंझानवी साहब, जिन्हें मैं पहली मर्तबा सुनने का शर्फ हासिल अच्छा वसीम झिंझानवी साहब बहुत अच्छा शेर कहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में पढ़े जाने वाले, पूरे हिंदुस्तान में सुने जाने वाले शायर जनाब वसीम झिंझानवी से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और आज के इस मुशायरे के बाहरिया दौर की इब्तिदा करें। जनाब वसीम। बिरादरान वतन अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम की इजाजत चाहते हुए चार मिसरों से अपने सफर का आगाज करता हूं, मुलाहिजा करें। हम अहल तनाफुर को उल्फत भी सिखा देंगे। क्या कहने वसीम? बहुत शुक्रिया। हम अहल तनाफुर को उल्फत भी सिखा देंगे। हम अहल तनाफुर को उल्फत भी सिखा देंगे। मैं यार मोहब्बत का हम और बढ़ा देंगे। मैं यार मोहब्बत का हम और बढ़ा देंगे। इस्लाम के दुश्मन को सीने से लगा कर हम, इस्लाम के दुश्मन को सीने से लगा कर हम, इस्लाम के दुश्मन को सीने से लगा कर हम, इस्लाम के दुश्मन को इस्लाम सिखा देंगे। इस्लाम के दुश्मन को इस्लाम सिखा देंगे। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और चार मिसरे मुलाहिजा करें और हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों के दिल की आवाज चार मिसरों में कहने की कोशिश करता हूं, मुलाहिजा करें। ऐसी मिट्टी से पैदा हूं, यहीं पर जान छोड़ूंगा। ऐसी मिट्टी से पैदा हूं, यहीं पर जान छोड़ूंगा। इसी मिट्टी से पैदा हूं, यहीं पर जान छोड़ूंगा। मैं हिंदुस्तान का मुस्लिम हूं, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा।
ہم ہندوستان کا مسلم ہوں نہ ہندوستان چھوڑوں گا. بہت شکریہ بلال بھائی, بہت بہت شکریہ. اسی مٹی سے پیدا ہوں یہیں پر جان چھوڑوں گا. اسی مٹی سے پیدا ہوں یہیں پر جان چھوڑوں گا. میں ہندوستان کا مسلم ہوں نہ ہندوستان چھوڑوں گا. کوئی بھی ظلم سہ لینا تم اپنے ملک کی خاطر, اپنی قوم سے کہہ رہا ہوں, کوئی بھی ظلم سہ لینا تم اپنے ملک کی خاطر. کوئی بھی ظلم سہ لینا تم اپنے ملک کی خاطر. میں اپنے قوم کی جانب یہی فرمان چھوڑوں گا. میں اپنے قوم کی جانب یہی فرمان چھوڑوں گا. میں ہندوستان کا مسلم ہوں نہ ہندوستان چھوڑوں گا. اور 4 مصرے آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں. ایک بار میری حوصلہ افزائی کے لیے تالیاں بجا دیجئے. دوستو زوردار. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ شبدر بھائی, بہت شکریہ. ندیم بھائی مجھے دعائیں دے رہے ہیں جی. 4 مصرے ملاحظہ کریں. گر خواہش جنت ہے ارادہ کرو سبھی, ارادہ کرو سبھی. گر خواہش جنت ہے ارادہ کرو سبھی, ارادہ کرو سبھی. گر خواہش جنت ہے ارادہ کرو سبھی, ارادہ کرو سبھی. ماں باپ کا جو حق ہے وہ پورا کرو سبھی, وہ پورا کرو سبھی. دنیا بھی آخرت بھی یقیناً ہو کامراں, یقیناً ہو کامراں. دنیا بھی آخرت بھی یقیناً ہو کامراں, یقیناً ہو کامراں. میرے نبی کی سنت زندہ کرو سبھی, زندہ کرو سبھی. بہت شکریہ. میرے نبی کی سنت زندہ کرو سبھی, زندہ کرو سبھی. پڑھو پڑھو. جی 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 شکریہ. اور 4 مصرے ملاحظہ کریں. تم تو تشریف لانے والے تھے, تم تو تشریف لانے والے تھے, دوریاں سب مٹانے والے تھے. تم تو تشریف لانے والے تھے, دوریاں سب مٹانے والے تھے. اپنے وعدے سے پھر گئے کیسے, اپنے وعدے سے پھر گئے کیسے. تم تو وعدہ نبھانے والے تھے, تم تو وعدہ نبھانے والے تھے. بہت شکریہ بھائی, بہت بہت شکریہ. غزل کا مطلب ملاحظہ کریں. تم تو وعدہ نبھانے والے تھے. دوسرے دور میں جی غزل کا مطلب ملاحظہ کریں. وسیم صاحب. بھائی دیکھیں میں میزبان ہوں, بس حاضری درج کر رہا ہوں. ویسے مجھے بہت وقت ہو گیا, میرا حق نہیں ہے اتنا زیادہ پڑھنے کا. غزل کا مطلب ملاحظہ کریں. جی بھائی. دکھ تمہیں دینے لگے یار تو پھر کیا ہوگا, دکھ تمہیں دینے لگے یار تو پھر کیا ہوگا. دکھ تمہیں دینے لگے, دکھ تمہیں دینے لگے یار تو پھر کیا ہوگا. رس آیا
شکریہ. رس آیا نہ اگر پیار تو پھر کیا ہوگا, رس آیا نہ اگر پیار تو پھر کیا ہوگا. شعر بطور خاص جو ہے خاموش ابھی دل الہی کے خلاف, جو ہے خاموش ابھی, جو ہے خاموش ابھی دل الہی کے خلاف, بول اٹھے پر سر دربار تو پھر کیا ہوگا, بول اٹھے پر سر دربار تو پھر کیا ہوگا. شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں, ملاحظہ کریں. آپ پھولوں کو مسلتے ہیں بہت خوش ہو کر, مسلتے ہیں بہت خوش ہو کر, آپ پھولوں کو مسلتے ہیں بہت خوش ہو کر, پھول بن جائے اگر خار تو پھر کیا ہوگا, پھول بن جائے اگر خار تو پھر کیا ہوگا. میں بھی ایک روز مقابل جو تیرے آ جاؤں, میں بھی ایک روز, میں بھی ایک روز مقابل جو تیرے آ جاؤں, ہاتھ میں ہو میرے تلوار تو پھر کیا ہوگا. بہت شکریہ. کیا کہنے. بہت بہت مبارکباد وسیم جنجانوی صاحب کو. حاضرین, کیا والیوم کم ہے بھیا, اس کی والیوم بڑھائیے, میری کم ہے. دوستو, جیسا کہ میں نے ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ میں ناظم وازم نہیں ہوں. جیسے گاڑی چلتی ہے اور اس میں پنچر ہو جاتا ہے تو ایک اسٹپنی اس کے ساتھ لگائے رکھے ہیں, تو اسٹپنی کا کام کر رہا ہوں. تو اگر آپ حضرات اجازت دیں, ویسے میں آج کی رات آپ کا خادم ہوں, لیکن اگر آپ حضرات اجازت دیں تو میں یہیں بیٹھ کر, اگر آپ, لیکن جس طرح آپ کہیں گے اس طریقے سے اس مشاعرے کو چلاؤں گا انشاءاللہ. دوستو, ابھی وسیم جنجانوی صاحب آپ سے مخاطب تھے, انہوں نے محبت کے حوالے سے بہت سے شعر ہمیں سنائے. محبت دوستو وہ لازوال جذبہ ہے جو ہمارے سینے میں دھڑکن بن کے ہمیں ہر پل زندگی کا احساس کراتا رہتا ہے. ایک مرتبہ علامہ اقبال سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ علامہ عقل کی انتہا کیا ہے, تو علامہ نے کہا کہ حیرت. اس شخص نے پھر دریافت کیا کہ علامہ حیرت کی انتہا کیا ہے, تو علامہ نے کہا کہ عشق. اس شخص نے پھر دریافت کیا کہ علامہ عشق کی انتہا کیا ہے, تو علامہ نے کہا کہ عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے, عشق لا انتہا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ علامہ آپ نے تو اپنے ایک شعر میں کہا ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. تو علامہ نے مسکرا کے کہا کہ اگلے مصرے میں اپنی غلطی کا اعتراف بھی تو کیا ہے, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. تو دوستو, عشق وہ لازوال جذبہ ہے جو ہمارے سینے میں دھڑکن بن کے ہمیں ہر پل زندگی کا احساس کراتا رہتا ہے. انہوں نے حب الوطنی کے حوالے سے بھی کچھ شعر پڑھے. انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کا مسلم ہوں, اس ملک میں رہوں گا. دوستو, ضرورت ہے ہمارے مشاعرے کو اس طریقے کے حب الوطنی کے شعر پڑھے جانے کی. ہمارے مشاعرے پوری طریقے سے کرمنل ہو چکے ہیں, اس طریقے کے شعر پڑھے جانے چاہیے. اس ملک کی بحدود میں ہم نے اپنی قربانیاں دی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہندوؤں کی بھی قربانیاں موجود ہیں, مسلمانوں کی بھی قربانیاں موجود ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں کسی ہندو کی قربانی موجود نہیں ہے, یا کوئی ہندو کسی مسلمان کو یہ کہتا ہے کہ اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کی قربانیاں موجود نہیں ہے, تو میں بلا اعلان یہ کہتا ہوں کہ ایسا آدمی کا منہ نوچ لینا چاہیے. اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہم سب کی قربانیاں موجود ہیں. آئیے دوستو, اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں سرزمین دہرادون. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کا مشاعرہ یا کوی سمیلن یا اور پروگرام ہم کور کریں تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9996400286. آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ وقت میڈیا یعنی راکی ٹاک میڈیا کی ٹیم وہ پہلی ٹیم ہے جس نے ہندوستان میں سب سے پہلے بہتر طریقے سے مشاعروں کو انٹرنیٹ کی دنیا تک پہنچایا. ہماری ویب سائٹ ہے mushairalive.com. اب شفیق خان کو اجازت دیجیے.